الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے محبوب پیغمبر، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اٹھ کھڑے ہوں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، شوق کیجئے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں آگے بڑھیے. تو اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے فراغت کی حالت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے آپ کو بالخصوص اور پھر پوری امت کو یہ حکم ہے کہ جب بھی انسان فارغ ہو تو اپنی فراغت کے لمحات اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، ذکر و اذکار میں، ذکر و فکر میں گزارنے چاہیے. اپنے وقت کے بہت بڑے قاضی شریح رحمہ اللہ، وہ ایک دن جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ کھیل رہے تھے. تو ان سے پوچھا بھی تمہیں کیا ہوا، تم کھیل رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے کہ قد فرغنا اليوم، آج ہم فارغ ہیں، ہمارے پاس وقت تھا تو ہم نے کہا چلو کھیل لیتے ہیں. تو قاضی شریح رحمہ اللہ فرمانے کہ ابی ھذا امر الفارغ، کیا فارغ بندے کو اس کام کا حکم دیا گیا ہے؟ جبکہ رب تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، شوق کیجئے، اس کی بندگی میں آگے بڑھیے. تو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، فراغت بڑھ چکی ہے. ایسے لوگ جو کہتے بھی سر میں کھجلی کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، تو وہ بھی آج فارغ بیٹھے ہیں. معاشی طور پر حالات بڑے ہی کمزور ہیں تو فراغت کے لمحات زیادہ ہیں، لیکن ان فراغت کے لمحات کو ہم کن کاموں میں گزار رہے ہیں، یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، جسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں. مغبون کا لفظ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور غبن کہتے ہیں تجارت کے اندر، لین دین کے اندر کسی کو دھوکہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، خسارہ ہو جائے. تو یہاں غبن کا لفظ ایک بندہ مسلمان پر بولا گیا ہے کہ گویا کہ اس کی زندگی کے جو لیل و نہار تھے، شب و روز تھے، وہی اس کی تجارت کی. اور جب اس نے اپنے شب و روز ہی بیکار اور ضائع کر لیے تو اپنی تجارت میں گھاٹا پالے گا. تو فرمایا کہ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں میں دھوکے کا شکار ہیں. کوئی قسمت والا جس پر اللہ کا خاص فضل ہو تو وہ ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، مگر نہ اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے، یا جب سمجھ آتی ہے تو وہ نعمتیں جا چکی ہوتی ہیں. تو وہ نعمتیں فرمایا کہ الصحۃ والفراغ،
پہلی نعمت صحت و عافیت، صحت تندرستی کا ہونا. تو صحت ہو، تندرستی ہو اور پھر اس سے انسان فائدہ اٹھا لے تو یہ خاص اللہ کا فضل ہے. اور دوسرا فراغت، انسان فارغ البال ہو، اپنے معاملات میں اسے کوئی بہت ذرا مجبوریوں نے گھیرا نہیں تو فارغ ہے. تو فراغت کے لمحات کو اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتا ہے تو فائدہ اٹھانے والا ہے. اور اگر فراغت کے لمحات کو آنے جانے میں، خوش گپیوں میں، بیکار مجلسوں میں یا ہر وقت سوئے رہنے میں گزارتا ہے تو وہ خسارہ پالے گا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک آدمی آیا اور اس نے نصیحت طلب کی کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان سے فائدہ اٹھا لو. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز جو آپ نے بیان فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت سے فائدہ اٹھا لو اپنی مشغولیت سے پہلے. جب انسان پر ذمہ داریاں آ جائیں، اس پر کئی قسم کے حقوق کا بوجھ پڑ جائے تو پھر اس کے پاس فراغت نہیں رہتی. پھر ان حقوق کی ادائیگی میں، ان معاملات کو سر انجام دینے میں عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے، عبادت کو بہت کم وقت دیتا ہے. تو اگر اللہ نے فراغت دی ہے، موقع دیا، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا. تو آپ نے فرمایا فراغ قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے مصروف ہو جانے، ذمہ دار ہو جانے سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو. اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، یا مطلق مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں. ہر انسان کو گھاٹا خسارہ لاحق ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ اس گھاٹے اور خسارے سے محفوظ رہ جائیں گے جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، اپنی فراغت سے فائدہ اٹھا لیا، اللہ کی فرما برداری کی. اور یہی وہ صورت، اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان کی رشد و بھلائی کے لیے صرف اللہ اسی صورت کو نازل فرماتے اور باقی قرآن نہ بھی نازل فرماتے تو یہ بھی صورت کافی تھی. اور ایک محدث بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم اس آدمی سے سمجھا ہے جو برف بیچ رہا ہے، برف رکھی ہے، برف بیچ رہا ہے، گاہکوں کے، خریداروں کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ آئیں گے خریدنے والے، اسے برف خریدیں گے، لیکن برف پگھلتی چلی جا رہی ہے کہ اس انسان کا جو اصل مال تھا وہی پگھل رہا ہے. اب کتنی بیچ پائے گا یہ اللہ کو پتہ ہے. اس طرح زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا لمحہ جو ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ واقبلت الآخرہ مقبلہ، کہ دنیا منہ موڑ کے جا رہی ہے، وارتحلت الآخرہ مقبلہ، اور جو آخرت ہے وہ دن بدن ہمارے قریب چلی آ رہی ہے. تو آخرت ہماری طرف بڑھ رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں میں 20 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا ہو گیا ہوں، حقیقت میں ہماری عمر کے وہ سال ختم ہو چکے ہیں، باقی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو کیوں نہ جو آنے والی زندگی ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ، یہ عزم کر لیں کہ اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے. کیونکہ بھائیو یہ بات سمجھ لیں، یقین کر لیں کہ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک بار ملنی ہے، دوبارہ کسی کے لیے یہاں پلٹنا نہیں، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی شہادت کا رتبہ پانے والا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو سب کچھ اللہ عطا فرمائیں گے، اور جو نعمت و ناز و نعمت اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے دیگر کو نہیں عطا فرمائی. ہر قسم کی فراوانی ہوگی جنت میں. پھر اللہ پوچھیں گے شہید سے تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ یہی تمنا کرے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے.
اور جو شہادت کی لذت مجھے اس دنیا میں نصیب ہوئی تھی وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے کہ کسی کو دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو کوئی نیک ہے یا بد ہے، یہاں پلٹنا کسی کے لیے نہیں، دوسرا چانس کسی کے لیے نہیں، دوسرا موقع کسی کے لیے نہیں۔ تو اس ایک مرتبہ جو آنا ہے، جو ایک موقع ہے جس پر انسان کی آخرت کی زندگی کا انحصار ہے، ان کان خیرا فخیر، اگر خیر ہوئی تو خیر ہے، وان کان شرا فشر، اور اگر برا ہوا تو پھر برا ہی ہوگا۔ تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف بیان کرتے فرمایا کہ وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، تم تو دن کو بڑا سوتے ہو، اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے راتوں کو بھی بڑا تھوڑا سوتے ہیں۔ ہم تو ساری رات سوتے ہیں اور پھر صبح کی نماز اللہ ماشاء اللہ توفیق دے، صبح کی نماز پڑھی پھر سو جاتے ہیں، کہ جو رات کے سو کے تھکے تھے اب وہ دوبارہ پھر سو رہے ہیں۔ رات بھی سونا، دن بھی سونا، جبکہ رب تعالیٰ تو فرماتے کہ میرے بندے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بھی تھوڑا سوتے ہیں۔ کئی فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو ان کے جسم، ان کے بدن بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، چاہے اے سی چل رہا ہو، پنکھا چل رہا ہو، جتنی مرضی پرسکون نیند ہے، نیند کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی جنت کا لالچ کرتے ہوئے، شوق کرتے ہوئے، اور جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ تو اس لیے بھائیوں محنت کر لیں، اسلاف کو پڑھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں تو انسان دنگ رہا تھا کہ وہ کتنی عبادت کرتے تھے، پڑھنا بھی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا بھی، اور پھر عبادت میں وقت گزارنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جس گھر کے سامنے سے گزرا تھا اسی گھر سے رات کے پچھلے پہر قرآن پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی آواز آتی، تہجد پڑھ رہا بندہ۔ تو بھائیو ہمارا عمل اور ان لوگوں کا عمل بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان اللہ کے نیک بندوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں تو پھر محنت کرنی ہوگی۔ آج تھکیں گے تو کل کو آرام پائیں گے۔ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو تھکایا وہ آخرت کو سکون پائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کو قبر میں کہا جائے گا نم کا نومۃ العروس، وہ کہے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اس کے سامنے منظر دکھایا جائے، کہے گا مجھے چھوڑو میری عصر کی نماز جا رہی ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ آج عمل نہیں ہے، آج صرف جزا ہے۔ دنیا میں عمل تھا، جزا نہیں تھی، سزا نہیں تھی، جیسا مرضی عمل کر لو، اور آج جزا سزا ہے، آج عمل نہیں۔ اور کہیں گے نم کا نومۃ العروس، دنیا کی تھکاوٹ مصائب سے تم تھکے ہوئے آئے ہو، آج سو جاؤ، اور تیرا رب ہی تمہیں یہاں سے بیدار کرے گا۔ تو بھائیو محنت کریں، آج تھکا لیں گے تو انشاءاللہ کل کو آرام پائیں گے۔ اس لیے بہت سے سلف صالحین نے لکھا ہے کہ جو بندہ تھوڑا سوتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے، تھوڑا بولتا ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ہم کھاتے بھی خوب ہیں، بولتے بھی خوب ہیں، اور سوتے بھی خوب ہیں، ہمارے اندر اللہ کے نیک بندوں والی صفتیں ہی نہیں ہیں۔ تو اگر اس قوم کے ساتھ ملنا چاہتے ہو جو خیار الناس تھے، اللہ کے معزز اور مکرم بندے تھے، تو پھر اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے پھر راتوں کو جاگنا ہوگا۔ جب وقت ملے، اتوار کا دن چھٹی ہے، چلو جہاں اور بہت سے کام نمٹاتے ہیں، چلو آج عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھتا ہوں، جب خلوت مل جائے گی، تنہائی ہوگی، اللہ سے دو چار باتیں کر، پورے ہفتے کے جو گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، جو اللہ کی اطاعت فرما برداری میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ سے معافی مانگ، دو چار آنسو بہا لوں، پھر دیکھیں زندگی کتنی پرسکون ہوتی ہے، کیسی پھر انسان کو راحت ملتی ہے۔ اللہ کے سامنے مانگنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، آہوزاریاں کرنا، یہی تو اس کو پسند ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں والے اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آخرت میں اپنے نیک بندوں کے صفوں میں اٹھائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔